دوستو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نومی کی حالت تو کافی زیادہ خراب تھی۔ اسی دوران گل بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور گل کہتی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو ثریا بول پڑتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے گل، تم دن رات اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہی تھی نا۔ جس کے بعد اب گل کافی زیادہ شرمندہ تھی اپنی پچھلی باتوں کے اوپر اور وہ اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے۔ تو نومی تو یہی کہتا ہے کہ گل تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جس کے بعد گل بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے اور احمر کے ساتھ واپس گھر آ جائے گی۔ جس کے بعد بشریٰ کو بھی یہ ساری بات بتائی جاتی ہے گھر آنے کے بعد کہ نومی کی حالت کتنی زیادہ خراب ہے۔ پہلے تو بشریٰ کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہوا سن کر، لیکن برا مت ماننا بیٹا، جیسی کرنی نا ویسی بھرنی، جو کچھ اس نے کیا تھا نا اسی کی آج اسے سزا مل رہی ہے۔ جس کے بعد اب گل تو یہ ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اب احمر کو تو گل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے اگر پرواہ ہے تو اپنے ہونے والے بچے کی اور بس۔ جس کے بعد احمر آ کر گل سے یہی کہتا ہے کہ گل تم بلا وجہ کا پریشان مت ہو، اگر تم اتنی پریشان ہوگی اور ٹینشن لوگی نا تو اس کا اثر ہمارے بچے کے اوپر پڑے گا۔ یہ سن کر تو گل کافی زیادہ غصے سے دیکھے گی اس احمر کو، اور احمر یہ جو ساری حرکتیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے گل اور احمر کے درمیان بہت بڑی غلط فہمیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں آگے۔ دوسری طرف یہ ثریا جو تھی وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ یہ گھر نا بکنے والا ہے۔ ثریا کہتی ہے جو بھی ہو اماں، آپ لوگ میرا حصہ مجھے دے دیے گا، پھر آپ کو جہاں جانا ہے جا کر رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ثریا کی ماں کہتی ہے کون سا حصہ، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ گھر بیچ کر ہمیں لوگوں کے قرضے بھی تو دینے ہیں نا، اسی وجہ سے تم بھول جاؤ اپنے حصے کو، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، ہم نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے جو تم ہم سے مانگنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو کہتی ہے ثریا اماں حصہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، نہیں تو میں عدالت جاؤں گی آپ کے خلاف۔ یہ سن کر ثریا کی ماں بھی چونک جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوستو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نومی کی حالت تو کافی زیادہ خراب تھی۔ اسی دوران گل بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور گل کہتی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو ثریا بول پڑتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے گل، تم دن رات اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہی تھی نا۔ جس کے بعد اب گل کافی زیادہ شرمندہ تھی اپنی پچھلی باتوں کے اوپر اور وہ اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے۔ تو نومی تو یہی کہتا ہے کہ گل تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جس کے بعد گل بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے اور احمر کے ساتھ واپس گھر آ جائے گی۔ جس کے بعد بشریٰ کو بھی یہ ساری بات بتائی جاتی ہے گھر آنے کے بعد کہ نومی کی حالت کتنی زیادہ خراب ہے۔ پہلے تو بشریٰ کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہوا سن کر،
لیکن برا مت ماننا بیٹا، جیسی کرنی نا ویسی بھرنی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا نا، اسی کی آج اسے سزا مل رہی ہے۔ جس کے بعد اب گل تو یہ ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور اب احمد کو تو گل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے اگر پرواہ ہے تو اپنے ہونے والے بچے کی، اور بس۔ جس کے بعد احمد آ کر گل سے یہی کہتا ہے کہ گل تم بلا وجہ کا پریشان مت ہو، اگر تم اتنی پریشان ہوگی اور ٹینشن لوگی نا تو اس کا اثر ہمارے بچے کے اوپر پڑے گا۔ یہ سن کر تو گل کافی زیادہ غصے سے دیکھے گی اس احمد کو، اور احمد یہ جو ساری حرکتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے گل اور احمد کے درمیان بہت بڑی غلط فہمیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں آگے۔ دوسری طرف یہ ثریا جو تھی وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ یہ گھر نا بکنے والا ہے۔ ثریا کہتی ہے جو بھی ہو اماں، آپ لوگ میرا حصہ مجھے دے دیے گا، پھر آپ کو جہاں جانا ہے جا کر رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ثریا کی ماں کہتی ہے کون سا حصہ، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ گھر بیچ کر ہمیں لوگوں کے قرضے بھی تو دینے ہیں نا، اسی وجہ سے تم بھول جاؤ اپنے حصے کو، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، ہم نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے جو تم ہم سے مانگنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو کہتی ہے ثریا اماں حصہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، نہیں تو میں عدالت جاؤں گی آپ کے خلاف۔ یہ سن کر ثریا کی ماں بھی چونک جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوستو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نومی کی حالت تو کافی زیادہ خراب تھی۔ اسی دوران گل بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے، اور گل کہتی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو ثریا بول پڑتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے گل، تم دن رات اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہی تھی نا۔ جس کے بعد اب گل کافی زیادہ شرمندہ تھی اپنی پچھلی باتوں کے اوپر، اور وہ اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے۔ تو نومی تو یہی کہتا ہے کہ گل تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جس کے بعد گل بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے اور احمد کے ساتھ واپس گھر آ جائے گی۔ جس کے بعد بشریٰ کو بھی یہ ساری بات بتائی جاتی ہے گھر آنے کے بعد کہ نومی کی حالت کتنی زیادہ خراب ہے۔ پہلے تو بشریٰ کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہوا سن کر، لیکن برا مت ماننا بیٹا، جیسی کرنی نا ویسی بھرنی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا نا، اسی کی آج اسے سزا مل رہی ہے۔ جس کے بعد اب گل تو یہ ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اب احمد کو تو گل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے اگر پرواہ ہے تو اپنے ہونے والے بچے کی، اور بس۔ جس کے بعد احمد آ کر گل سے یہی کہتا ہے کہ گل تم بلا وجہ کا پریشان مت ہو، اگر تم اتنی پریشان ہوگی اور ٹینشن لوگی نا تو اس کا اثر ہمارے بچے کے اوپر پڑے گا۔ یہ سن کر تو گل کافی زیادہ غصے سے دیکھے گی اس احمد کو، اور احمد یہ جو ساری حرکتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے گل اور احمد کے درمیان بہت بڑی غلط فہمیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں آگے۔ دوسری طرف یہ ثریا جو تھی وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ یہ گھر نا بکنے والا ہے۔ ثریا کہتی ہے جو بھی ہو اماں، آپ لوگ میرا حصہ مجھے دے دیے گا، پھر آپ کو جہاں جانا ہے جا کر رہیں،
مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ثریا کی ماں کہتی ہے کون سا حصہ؟ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ گھر بیچ کر ہمیں لوگوں کے قرضے بھی تو دینے ہیں نا، اسی وجہ سے تم بھول جاؤ اپنے حصے کو، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو۔ ہم نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے جو تم ہم سے مانگنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو کہتی ہے ثریا اماں حصہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، نہیں تو میں عدالت جاؤں گی آپ کے خلاف۔ یہ سن کر ثریا کی ماں بھی چونک جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوستو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نومی کی حالت تو کافی زیادہ خراب تھی۔ اسی دوران گل بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے۔ اور گل کہتی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو ثریا بول پڑتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے گل، تم دن رات اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہی تھی نا۔ جس کے بعد اب گل کافی زیادہ شرمندہ تھی اپنی پچھلی باتوں کے اوپر، اور وہ اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے۔ تو نومی تو یہی کہتا ہے کہ گل تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جس کے بعد گل بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے اور احمد کے ساتھ واپس گھر آ جائے گی۔ جس کے بعد بشریٰ کو بھی یہ ساری بات بتائی جاتی ہے گھر آنے کے بعد کہ نومی کی حالت کتنی زیادہ خراب ہے۔ پہلے تو بشریٰ کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہوا سن کر، لیکن برا مت ماننا بیٹا، جیسی کرنی نا ویسی بھرنی، جو کچھ اس نے کیا تھا نا اسی کی آج اسے سزا مل رہی ہے۔ جس کے بعد اب گل تو یہ ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اب احمد کو تو گل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے اگر پرواہ ہے تو اپنے ہونے والے بچے کی، اور بس۔ جس کے بعد احمد آ کر گل سے یہی کہتا ہے کہ گل تم بلا وجہ کا پریشان مت ہو، اگر تم اتنی پریشان ہوگی اور ٹینشن لوگی نا تو اس کا اثر ہمارے بچے کے اوپر پڑے گا۔ یہ سن کر تو گل کافی زیادہ غصے سے دیکھے گی اس احمد کو، اور احمد یہ جو ساری حرکتیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے گل اور احمد کے درمیان بہت بڑی غلط فہمیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں آگے۔ دوسری طرف یہ ثریا جو تھی وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ یہ گھر نا بکنے والا ہے۔ ثریا کہتی ہے جو بھی ہو اماں، آپ لوگ میرا حصہ مجھے دے دیے گا، پھر آپ کو جہاں جانا ہے جا کر رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ثریا کی ماں کہتی ہے کون سا حصہ؟ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ گھر بیچ کر ہمیں لوگوں کے قرضے بھی تو دینے ہیں نا، اسی وجہ سے تم بھول جاؤ اپنے حصے کو، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو۔ ہم نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے جو تم ہم سے مانگنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو کہتی ہے ثریا اماں حصہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، نہیں تو میں عدالت جاؤں گی آپ کے خلاف۔ یہ سن کر ثریا کی ماں بھی چونک جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوستو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نومی کی حالت تو کافی زیادہ خراب تھی۔ اسی دوران گل بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے۔ اور گل کہتی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو
تو ثریا بول پڑتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے گل، تم دن رات اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہی تھی نا۔ جس کے بعد اب گل کافی زیادہ شرمندہ تھی اپنی پچھلی باتوں کے اوپر، اور وہ اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے۔ تو نومی تو یہی کہتا ہے کہ گل تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جس کے بعد گل بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے اور احمر کے ساتھ واپس گھر آ جائے گی۔ جس کے بعد بشریٰ کو بھی یہ ساری بات بتائی جاتی ہے گھر آنے کے بعد کہ نومی کی حالت کتنی زیادہ خراب ہے۔ پہلے تو بشریٰ کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہوا سن کر، لیکن برا مت ماننا بیٹا، جیسی کرنی نا ویسی بھرنی، جو کچھ اس نے کیا تھا نا اسی کی آج اسے سزا مل رہی ہے۔ جس کے بعد اب گل تو یہ ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اب احمد کو تو گل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے اگر پرواہ ہے تو اپنے ہونے والے بچے کی، اور بس۔ جس کے بعد احمد آ کر گل سے یہی کہتا ہے کہ گل تم بلا وجہ کا پریشان مت ہو، اگر تم اتنی پریشان ہوگی اور ٹینشن لوگی نا تو اس کا اثر ہمارے بچے کے اوپر پڑے گا۔ یہ سن کر تو گل کافی زیادہ غصے سے دیکھے گی اس احمد کو، اور احمد یہ جو ساری حرکتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے گل اور احمد کے درمیان بہت بڑی غلط فہمیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں آگے۔ دوسری طرف یہ ثریا جو تھی وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ یہ گھر نا بکنے والا ہے۔ ثریا کہتی ہے جو بھی ہو اماں، آپ لوگ میرا حصہ مجھے دے دیے گا، پھر آپ کو جہاں جانا ہے جا کر رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ثریا کی ماں کہتی ہے کون سا حصہ، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ گھر بیچ کر ہمیں لوگوں کے قرضے بھی تو دینے ہیں نا، اسی وجہ سے تم بھول جاؤ اپنے حصے کو، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، ہم نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے جو تم ہم سے مانگنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو کہتی ہے ثریا اماں حصہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، نہیں تو میں عدالت جاؤں گی آپ کے خلاف۔ یہ سن کر ثریا کی ماں بھی چونک جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوستو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نومی کی حالت تو کافی زیادہ خراب تھی۔ اسی دوران گل بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے، اور گل کہتی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو ثریا بول پڑتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے گل، تم دن رات اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہی تھی نا۔ جس کے بعد اب گل کافی زیادہ شرمندہ تھی اپنی پچھلی باتوں کے اوپر، اور وہ اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے۔ تو نومی تو یہی کہتا ہے کہ گل تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جس کے بعد گل بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے اور احمد کے ساتھ واپس گھر آ جائے گی۔ جس کے بعد بشریٰ کو بھی یہ ساری بات بتائی جاتی ہے گھر آنے کے بعد کہ نومی کی حالت کتنی زیادہ خراب ہے۔ پہلے تو بشریٰ کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہوا سن کر، لیکن برا مت ماننا بیٹا، جیسی کرنی نا ویسی بھرنی، جو کچھ اس نے کیا تھا نا اسی کی آج اسے سزا مل رہی ہے۔ جس کے بعد اب گل تو یہ ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اب احمد کو تو گل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے اگر پرواہ ہے تو اپنے ہونے والے بچے کی، اور بس۔
جس کے بعد احمد آ کر گل سے یہی کہتا ہے کہ گل تم بلا وجہ کا پریشان مت ہو، اگر تم اتنی پریشان ہوگی اور ٹینشن لوگی نا تو اس کا اثر ہمارے بچے کے اوپر پڑے گا۔ یہ سن کر تو گل کافی زیادہ غصے سے دیکھے گی اس احمد کو، اور احمد یہ جو ساری حرکتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے گل اور احمد کے درمیان بہت بڑی غلط فہمیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں آگے۔ دوسری طرف یہ ثریا جو تھی وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ یہ گھر نا بکنے والا ہے۔ ثریا کہتی ہے جو بھی ہو اماں، آپ لوگ میرا حصہ مجھے دے دیے گا، پھر آپ کو جہاں جانا ہے جا کر رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ثریا کی ماں کہتی ہے کون سا حصہ، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ گھر بیچ کر ہمیں لوگوں کے قرضے بھی تو دینے ہیں نا، اسی وجہ سے تم بھول جاؤ اپنے حصے کو، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، ہم نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے جو تم ہم سے مانگنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو کہتی ہے ثریا اماں حصہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، نہیں تو میں عدالت جاؤں گی آپ کے خلاف۔ یہ سن کر ثریا کی ماں بھی چونک جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوستو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نومی کی حالت تو کافی زیادہ خراب تھی۔ اسی دوران گل بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے، اور گل کہتی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو ثریا بول پڑتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے گل، تم دن رات اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہی تھی نا۔ جس کے بعد اب گل کافی زیادہ شرمندہ تھی اپنی پچھلی باتوں کے اوپر، اور وہ اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے۔ تو نومی تو یہی کہتا ہے کہ گل تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جس کے بعد گل بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے اور احمد کے ساتھ واپس گھر آ جائے گی۔ جس کے بعد بشریٰ کو بھی یہ ساری بات بتائی جاتی ہے گھر آنے کے بعد کہ نومی کی حالت کتنی زیادہ خراب ہے۔ پہلے تو بشریٰ کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہوا سن کر، لیکن برا مت ماننا بیٹا، جیسی کرنی نا ویسی بھرنی، جو کچھ اس نے کیا تھا نا اسی کی آج اسے سزا مل رہی ہے۔ جس کے بعد اب گل تو یہ ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اب احمد کو تو گل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے اگر پرواہ ہے تو اپنے ہونے والے بچے کی، اور بس۔ جس کے بعد احمد آ کر گل سے یہی کہتا ہے کہ گل تم بلا وجہ کا پریشان مت ہو، اگر تم اتنی پریشان ہوگی اور ٹینشن لوگی نا تو اس کا اثر ہمارے بچے کے اوپر پڑے گا۔ یہ سن کر تو گل کافی زیادہ غصے سے دیکھے گی اس احمد کو، اور احمد یہ جو ساری حرکتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے گل اور احمد کے درمیان بہت بڑی غلط فہمیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں آگے۔ دوسری طرف یہ ثریا جو تھی وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ یہ گھر نا بکنے والا ہے۔ ثریا کہتی ہے جو بھی ہو اماں، آپ لوگ میرا حصہ مجھے دے دیے گا، پھر آپ کو جہاں جانا ہے جا کر رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ثریا کی ماں کہتی ہے کون سا حصہ، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ گھر بیچ کر ہمیں لوگوں کے قرضے بھی تو دینے ہیں نا، اسی وجہ سے تم بھول جاؤ اپنے حصے کو، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، ہم نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے جو تم ہم سے مانگنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو کہتی ہے ثریا اماں حصہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا،
نہیں تو میں عدالت جاؤں گی آپ کے خلاف۔ یہ سن کر ثریا کی ماں بھی چونک جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوستو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نومی کی حالت تو کافی زیادہ خراب تھی۔ اسی دوران گل بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے، اور گل کہتی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو ثریا بول پڑتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے گل، تم دن رات اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہی تھی نا۔ جس کے بعد اب گل کافی زیادہ شرمندہ تھی اپنی پچھلی باتوں کے اوپر، اور وہ اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے۔ تو نومی تو یہی کہتا ہے کہ گل تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جس کے بعد گل بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے اور احمد کے ساتھ واپس گھر آ جائے گی۔ جس کے بعد بشریٰ کو بھی یہ ساری بات بتائی جاتی ہے گھر آنے کے بعد کہ نومی کی حالت کتنی زیادہ خراب ہے۔ پہلے تو بشریٰ کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہوا سن کر، لیکن برا مت ماننا بیٹا، جیسی کرنی نا ویسی بھرنی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا نا اسی کی آج اسے سزا مل رہی ہے۔ جس کے بعد اب گل تو یہ ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اب احمد کو تو گل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے اگر پرواہ ہے تو اپنے ہونے والے بچے کی، اور بس۔ جس کے بعد احمد آ کر گل سے یہی کہتا ہے کہ گل تم بلا وجہ کا پریشان مت ہو، اگر تم اتنی پریشان ہوگی اور ٹینشن لوگی نا تو اس کا اثر ہمارے بچے کے اوپر پڑے گا۔ یہ سن کر تو گل کافی زیادہ غصے سے دیکھے گی اس احمد کو، اور احمد یہ جو ساری حرکتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے گل اور احمد کے درمیان بہت بڑی غلط فہمیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں آگے۔ دوسری طرف یہ ثریا جو تھی وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ یہ گھر نا بکنے والا ہے۔ ثریا کہتی ہے جو بھی ہو اماں، آپ لوگ میرا حصہ مجھے دے دیے گا، پھر آپ کو جہاں جانا ہے جا کر رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ثریا کی ماں کہتی ہے کون سا حصہ، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ گھر بیچ کر ہمیں لوگوں کے قرضے بھی تو دینے ہیں نا، اسی وجہ سے تم بھول جاؤ اپنے حصے کو، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، ہم نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے جو تم ہم سے مانگنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو کہتی ہے ثریا اماں حصہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، نہیں تو میں عدالت جاؤں گی آپ کے خلاف۔ یہ سن کر ثریا کی ماں بھی چونک جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوستو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نومی کی حالت تو کافی زیادہ خراب تھی۔ اسی دوران گل بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے، اور گل کہتی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو ثریا بول پڑتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے گل، تم دن رات اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہی تھی نا۔ جس کے بعد اب گل کافی زیادہ شرمندہ تھی اپنی پچھلی باتوں کے اوپر، اور وہ اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے۔ تو نومی تو یہی کہتا ہے کہ گل تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جس کے بعد گل بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے اور احمد کے ساتھ
واپس گھر آ جائے گی۔ جس کے بعد بشریٰ کو بھی یہ ساری بات بتائی جاتی ہے گھر آنے کے بعد کہ نومی کی حالت کتنی زیادہ خراب ہے۔ پہلے تو بشریٰ کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہوا سن کر، لیکن برا مت ماننا بیٹا، جیسی کرنی نا ویسی بھرنی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا نا، اسی کی آج اسے سزا مل رہی ہے۔ جس کے بعد اب گل تو یہ ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور اب احمد کو تو گل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے اگر پرواہ ہے تو اپنے ہونے والے بچے کی، اور بس۔ جس کے بعد احمد آ کر گل سے یہی کہتا ہے کہ گل تم بلا وجہ کا پریشان مت ہو، اگر تم اتنی پریشان ہوگی اور ٹینشن لوگی نا تو اس کا اثر ہمارے بچے کے اوپر پڑے گا۔ یہ سن کر تو گل کافی زیادہ غصے سے دیکھے گی اس احمد کو، اور احمد یہ جو ساری حرکتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے گل اور احمد کے درمیان بہت بڑی غلط فہمیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں آگے۔ دوسری طرف یہ ثریا جو تھی وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ یہ گھر نا بکنے والا ہے۔ ثریا کہتی ہے جو بھی ہو اماں، آپ لوگ میرا حصہ مجھے دے دیے گا، پھر آپ کو جہاں جانا ہے جا کر رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ثریا کی ماں کہتی ہے کون سا حصہ، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ گھر بیچ کر ہمیں لوگوں کے قرضے بھی تو دینے ہیں نا، اسی وجہ سے تم بھول جاؤ اپنے حصے کو، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، ہم نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے جو تم ہم سے مانگنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو کہتی ہے ثریا اماں حصہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، نہیں تو میں عدالت جاؤں گی آپ کے خلاف۔ یہ سن کر ثریا کی ماں بھی چونک جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوستو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نومی کی حالت تو کافی زیادہ خراب تھی۔ اسی دوران گل بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے، اور گل کہتی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو ثریا بول پڑتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے گل، تم دن رات اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہی تھی نا۔ جس کے بعد اب گل کافی زیادہ شرمندہ تھی اپنی پچھلی باتوں کے اوپر، اور وہ اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے۔ تو نومی تو یہی کہتا ہے کہ گل تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جس کے بعد گل بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے اور احمد کے ساتھ واپس گھر آ جائے گی۔ جس کے بعد بشریٰ کو بھی یہ ساری بات بتائی جاتی ہے گھر آنے کے بعد کہ نومی کی حالت کتنی زیادہ خراب ہے۔ پہلے تو بشریٰ کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہوا سن کر، لیکن برا مت ماننا بیٹا، جیسی کرنی نا ویسی بھرنی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا نا، اسی کی آج اسے سزا مل رہی ہے۔ جس کے بعد اب گل تو یہ ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اب احمد کو تو گل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے اگر پرواہ ہے تو اپنے ہونے والے بچے کی، اور بس۔ جس کے بعد احمد آ کر گل سے یہی کہتا ہے کہ گل تم بلا وجہ کا پریشان مت ہو، اگر تم اتنی پریشان ہوگی اور ٹینشن لوگی نا تو اس کا اثر ہمارے بچے کے اوپر پڑے گا۔ یہ سن کر تو گل کافی زیادہ غصے سے دیکھے گی اس احمد کو، اور احمد یہ جو ساری حرکتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے گل اور احمد کے درمیان بہت بڑی غلط فہمیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں آگے۔
دوسری طرف یہ ثریا جو تھی وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ یہ گھر نا بیکنے والا ہے۔ ثریا کہتی ہے جو بھی ہو اماں، آپ لوگ میرا حصہ مجھے دے دیے گا، پھر آپ کو جہاں جانا ہے جا کر رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ثریا کی ماں کہتی ہے کون سا حصہ، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ گھر بیچ کر ہمیں لوگوں کے قرضے بھی تو دینے ہیں نا، اسی وجہ سے تم بھول جاؤ اپنے حصے کو، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، ہم نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے جو تم ہم سے مانگنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو کہتی ہے ثریا اماں حصہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، نہیں تو میں عدالت جاؤں گی آپ کے خلاف۔ یہ سن کر ثریا کی ماں بھی چونک جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔